کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زمین پر بہنے والا پہلا خون کس کا تھا اور اس لمحے آسمانوں نے کیا دیکھا ہوگا؟ یہ وہ واقعہ ہے جس نے انسانی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ ایک جنگ کی کہانی نہیں تھی، یہ کسی سلطنت کے زوال کی داستان بھی نہیں تھی، یہ دو بھائیوں کی کہانی تھی۔ دو ایسے بھائی جو ایک ہی گھر میں پلے بڑھے، ایک ہی باپ کی تربیت پر، ایک ہی رب پر ایمان رکھتے تھے، مگر پھر کچھ ایسا ہوا جس نے انسانیت کو ایک خوفناک سبق دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آ چکے تھے اور ان کی اولاد پھیلنے لگی تھی۔ اسی اولاد میں دو بیٹے تھے، قابیل اور حابیل۔ ظاہری طور پر دونوں بھائی تھے، لیکن ان کی دلوں کی کیفیت مختلف تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان ایک معاملے کا فیصلہ کرنے کے لیے قربانی پیش کرنے کا حکم دیا۔ یہ حکم دراصل ان کی ایمان اور اخلاص کا امتحان تھا۔ حابیل نے اپنی بہترین چیز اللہ کی راہ میں پیش کی، اس نے اپنی قربانی میں اخلاص رکھا۔ قابیل نے ایسا نہیں کیا، اس نے کمتر چیز پیش کی اور دل میں اللہ کی رضا کی وہ طلب نہ تھی جو حابیل کے دل میں تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کا انتظار دونوں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی اور قابیل کی قربانی رد کر دی۔ یہ حقیقت قرآن مجید میں سورۃ المائدہ آیات 27 تا 31 میں بیان کی گئی ہے۔ یہاں سے کہانی ختم نہیں ہوئی بلکہ اصل آزمائش شروع ہوئی۔ قابیل کے دل میں حسد نے جنم لیا۔ حسد آہستہ آہستہ غصے میں بدلا، غصہ نفرت میں تبدیل ہو گیا اور نفرت نے اس کے دل کی روشنی بجھا دی۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ یہ ایک خوفناک اعلان تھا، مگر حابیل کا جواب حیرت تھا۔ اس نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تب بھی میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یہ الفاظ ایمان کی طاقت کی گواہی تھے، مگر قابیل کے اندر کا اندھیرا مزید گہرا ہو چکا تھا۔ شیطان پہلے ہی انسان کا دشمن قرار دیا جا چکا تھا اور اب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ قابیل نے اپنے نفس کی پیروی کی۔ آخر کار وہ لمحہ آ گیا جب اس نے اپنے بھائی پر حملہ کر دیا۔ زمین میں پہلی بار انسانی ظلم کا منظر دیکھا۔ حابیل شہید ہو گیا اور انسانیت کا پہلا خون زمین پر بہہ گیا۔ قتل کے بعد قابیل کو وہ سکون نہ ملا جس کی اسے امید تھی۔ اس کے سامنے اپنے بھائی کی لاش پڑی اور وہ نہیں جانتا کہ اب کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ کوا زمین کھود کر اسے دکھانے لگا کہ مردہ جسم کیسے چھپایا جاتا ہے۔ یہ منظر قابیل کے لیے مزید شرمندگی کا باعث بنا۔ اس نے کہا افسوس مجھ پر کہ میں اس کوے جتنا بھی نہ ہو سکا، مگر پچھتاوا حابیل کو واپس نہیں لا سکتا تھا۔ ایک جان جا چکا، ایک بھائی اپنے ہی بھائی کے حق قتل ہو چکا تھا۔ یہ واقعہ صرف قتل نہیں تھا، یہ حسد کے انجام کا اعلان تھا، یہ نفس کی غلامی کا نتیجہ تھا، یہ شیطان کے راستے پر چلنے کا پہلا بڑا سبق تھا۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ناحق قتل کیا جاتا ہے اس کی خون کی گناہ کا ایک حصہ آدم کی پہلی بیٹی پر بھی جاتا ہے، کیونکہ قتل کی رسم سب سے پہلے اسی میں شروع ہوئی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ سوچیے، ایک فیصلہ، ایک حسد، ایک لمحے کا تکبر اور اس کے اثرات قیامت۔ کتنے لوگ آج بھی دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر بے چین ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ حسد کو اپنے دل میں جگہ دے دیتے ہیں اور پھر وہی حسد انہیں ظلم کی طرف لے جاتا ہے۔ قابیل کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ گناہ اچانک نہیں ہوتا، پہلے دل بدلتا ہے، پھر سوچ بدلتی ہے، پھر انسان اپنے عمل کو جائز سمجھنے لگتا ہے اور آخر میں تباہی سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ حابیل کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک اصل قدر اخلاص نہیں، قربانی کی قیمت نہیں بلکہ ملکیت کی قیمت ہوتی ہے۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ اللہ متقی لوگوں سے قبول فرماتا ہے۔ انسانیت کے پہلی خون کی یہ داستان آج بھی زندہ ہے۔ یہ ہمیں خبردار کرتی ہے کہ دلوں کی حفاظت کرو، حسد کو پنپنے مت دو اور ہر حال میں اللہ کی خوف کو اپنے دل میں زندہ رکھو، کیونکہ کبھی کبھی ایک گناہ صرف ایک انسان کو نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی متاثر کر دیتا ہے۔ یہی انسانیت کی پہلی خون کا سب سے بڑا سبق ہے۔